بندہ مومن جو ہے نا اس کے اعمال اس کے الفاظ سے بہتر ہوتے ہیں۔ وہ کافر تھا، وہ ردی میں ڈالتا تھا قرآن کریم کو تاکہ مسلمانوں کی غیرت اور اہمیت جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے۔ انہوں نے جناب نعوذ باللہ من ذالک قرآن پاک کی آیات، سکول کی کتابیں جو ہیں جن میں حضور کی سیرت لکھی ہوتی ہے، وہی کتابیں پھاڑ پھاڑ کے ان میں امرود دے رہے ہوتے ہیں، بیچ رہے ہوتے ہیں۔ کہا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، کافر کو یہ ڈر تھا، فکر تھی، یار یہ ڈرتا کیوں نہیں، یہ ڈرتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا بس وہ روح محمد جو اس کے دل میں ہے نا، حضور کی محبت، حضور کا عشق، حضور کا دی ہوئی غیرت ایمانی حمیت اسلامی، وہ نکال دی جائے۔ اس کے دور میں بطور مذاق کے مولوی کہا جاتا تھا، آج بطور گالی کے مولوی کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اہل ایمان کو بطور خاص عہدوں کو پورا کرنے، قسموں کو پورا کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بطور خاص یہ ارشاد فرمایا کہ اہل اسلام ایسے عمل سے بچنا جس وجہ سے لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں، اسلام سے متنفر ہو جائیں۔ یہ دیکھیں نا، یہ آیت مبارکہ کا ذرا ترجمہ سماعت فرمائیں تاکہ مفہوم پھر سے ذہن میں آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم اپنی قسموں کو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال نہ کرنا، فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، وگرنہ تمہارے پاؤں اسلام پر جمنے کے بعد پھسل جائیں گے، وَتَذُوقُوا السُّوءَ، اور تم بہت برا عذاب چکھو گے، بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وجہ یہ کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا ہے، تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا ہے۔ یعنی کہ اہل ایمان کا ایسا عمل جس کو دیکھ کے کافر بھی اسلام چھوڑ جائے، یعنی کافر جو اسلام کے قریب آنے کا سوچ رہا تھا وہ مزید متنفر ہو جائے، اسلام سے دور ہو جائے، یا اسلام کی طرف نہیں بھی آ رہا تھا، ان کو دیکھ کے وہ ہمیشہ کے لیے یہ ذہن بنا لے کہ ان کا تو دینی مذہب ہی ایسا ہے، ان کے قریب آنے کا بندہ سوچے کبھی نہ۔ سمجھ آیا نا جی؟ کیونکہ ہمارے شیخ تھے، ان کی خانقاہ میں ہم ایک بار حاضر ہوئے، بہت پرانی بات ہے۔ ان کے دروازے پر نا باہر لکھا ہوا تھا کہ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جن کے پاس تبلیغ کے لیے ان کے الفاظ نہیں، ان کے اعمال ہوتے ہیں، ان کے اعمال ہوتے ہیں۔ اعمال کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، سمجھا نا جی؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، اس نے آ کر کہا یہ بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں اور گھر میں کچھ ہے نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے واپس بھیج دیا۔ جب اپنے گھر پہنچ گیا، ابھی پہنچا ہی تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹ کی مہار ہاتھ میں تھامے اس کے دروازے پہ جا پہنچے۔ وہاں جا کر کے پہلے آپ نے اس کو نصیحت فرمائی، یار اتنا بڑا کام ہے، اتنے اٹھ کے چل پڑتے ہو اس طرح۔ اونٹ کی مہار پکڑی تھی، اس کے دروازے پہ جا پہنچے، پورا اونٹ سامان سے لدا تھا، کھانے کی چیزیں، ضرورت کی چیزیں، تو آپ نے اس کے ہاتھ میں تھمایا، وہ سامان بھی دیا، وہ اونٹ بھی دیا۔ آنے لگے تو اس نے ہاتھ پکڑ لیا، اس نے کہا حضرت جب میں آیا تھا تو آپ نے تو یہ فرما کے مجھے وہاں سے روانہ کر دیا تھا، اب یہ اتنا کچھ آپ لے کے آ گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ فرمانے لگے کہ بندہ مومن جو ہے نا اس کے اعمال اس کے الفاظ سے بہتر ہوتے ہیں، اس کے اعمال اس کے الفاظ سے بہتر ہوتے ہیں۔ وہ میرے الفاظ تھے، وہ یہ میرا اعمال ہے، یہ میرا عمل ہے۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ تو بندہ مومن جو ہے نا اس کو اپنے معاملات ٹھیک رکھنے چاہیے کہ وہ اس کے معاملات جو ہیں وہ ایسے نہ ہوں جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں، اب ظاہری بات ہے دیکھیں مارکیٹوں میں بھی مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان سے سودے کا لین دین کرنے والا اکیلا مسلمان تھوڑی ہے نا۔ آج کل تو ویسے ہی کام جو ہے وہ آن لائن ہونا شروع ہو گیا ہے، کوئی پتہ نہیں کسی کو ہم کس سے لے رہے ہیں، رمیش سے لے رہے ہیں، رکیش سے لے رہے ہیں، کس سے لے رہے ہیں، ہے نا۔ یعنی کمپنیاں مختلف لوگوں کی بنی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرتے ہیں۔
اور جس طرح یہ ہمارے لوگ اگر اس طرح کے معاملات جس طرح یہاں کرتے ہیں، یہی معاملہ اگر یہ ہندوؤں کے ساتھ کریں گے، کافروں کے ساتھ کریں گے، تو بتائیں وہ اسلام کے قریب آئیں گے؟ کبھی وہ بالکل قریب نہیں آئیں گے وہ اسلام کے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میں نے چند ایک باتیں اپنے معاشرے کی جو عکاسی کرتی ہیں، جو کچھ یعنی کہ جو چیزیں ہم پر مسلط کی تھی انگریز نے، انگریز 47 میں بقول کتابوں کے، بقول پڑھے لکھے لوگوں کے وہ چلا گیا یہاں سے، لیکن مجھ مسکین کے نزدیک وہ ابھی تک نہیں گیا، نہیں سمجھ آیا، لیکن وہ ابھی تک نہیں گیا۔ تو جو کچھ اس نے شروع کیا تھا، چلو وہ تو کافر تھا، جو اعمال اس نے شروع کیے تھے اسلام کی توہین کے، شاعر اسلام کی اہانت کے لیے اور شاعر اسلام کی تنقیص کے لیے، وہ تو یہاں سے دفع ہو گیا۔ اب 47 سے لے کر آج تک، یہ 2026 ہو گیا، آج تک کون چلا رہا ہے، کون دیکھ رہا ہے؟ جو معاملات اس نے شروع کیے تھے وہ آج تک چل رہے ہیں، سمجھا نا جی؟ اس کا عمل شاعر اسلام کی توہین کا کرنا مسلمانوں کو بھی بتاتا تھا بھائی یہ گستاخ ہیں، یہ ہیں ہی کافر، یہ ذلیل ہیں، یہ بدماش ہیں، یہ خناس ہیں، انہوں نے تو کرنا ہے۔ لیکن اس کے جانے کے بعد اگر مسلمان بھی اسی عمل کو جاری رکھے ہوئے، نہیں سمجھ آیا؟ اس کا عمل، انگریز کا عمل شاعر اسلام کی توہین والا، وہ لوگوں کو تبلیغ سے، اسلام کے قریب آنے سے نہیں روکتا تھا، سمجھایا نہیں سمجھایا؟ لوگوں کو اسلام کے قریب آنے سے نہیں روکتا تھا۔ اب وہی عمل جو کافر کر رہا تھا، اگر وہی مسلمان ہی کرنے لگے، اسلام کی توہین والا، اہانت والا، تو بتائیں پھر؟ آپ دیکھیں نا 1900 کچھ میں غازی ممتاز قادری، غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ جو ہیں، ان کو انگریز کا کورٹ پھانسی کی سزا سنائے، تو مطلب یہ کہ ناموس رسالت کے مسئلے کا دشمن ہے۔ اگر 2014-15 میں آ کر کے کورٹ میں سید بیٹھا ہو اور وہ مسلمان ہو، وہ یہ فیصلہ سنا دے کہ غازی ممتاز قادری شہید رحمہ اللہ کو 2 بار پھانسی لٹکا دی جائے، تو بتائیں؟ انگریز تو ٹھیک ہے، میں کہوں کہ وہ میرے حبیب کا دشمن ہے، یہ کیا ہے پھر؟ ان کے دور میں غازی پھانسی چڑھے تو لوگوں کو پتہ ہوگا بھائی کافر ہے، ان کے نبی کا دشمن ہے، اس نے کروا دیا، کر دیا ہے، انہی کا جج بیٹھا تھا، اس نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ اگر مسلمان ہو، آزاد مسلمان ہوں، آزادی 14 اگست سے آزادی روز ہر سال مناتے ہوں، پھر جناب ان کی کورٹ کے اندر گستاخ عورت جو ہے وہ یہاں سے آزاد ہو جائے، اور حضور کی ناموس پر پہرا دینے والا بندہ جو ہے وہ لٹکا دیا جائے، تو بتائیں؟ وہ عمل تو بتائے گا، لوگوں کو تبلیغ کرے گا بھائی وہ کافر ہیں، وہ کافر ہیں، وہ گستاخ ہیں، ان کے نبی کے دشمن ہیں۔ پھر یہ عمل جو 1947 کے بعد پاکستان کی عدالت میں ہو رہا ہے، جس کو کورٹ کہتے ہیں، کورٹ میں ہو رہا ہے، اور غازی ناموس رسالت کے مسئلے کو نعوذ باللہ من ذالک کالا قانون کہا جائے، پھر باقی معاملات کیے جائیں، پھر اس سارا کچھ اس پر قانون خاموش رہے، جب وہ معاملہ کر دے غازی ممتاز قادری رحمہ اللہ، وہ اس سے بدلہ لے لیں، تو پھر ان کو لٹکا دیا جائے، تو مطلب کیا ہے پھر؟ یعنی 1947 سے پہلے بھی یہ کورٹ جو ہے وہ گستاخ کی حامی تھی، 1947 پاکستان بننے کے بعد بھی اگر کورٹ گستاخ کی حامی ہو تو آپ کیا کہیں گے پھر؟ یہ مسلمان، وہ کافر کا عمل ہے، یہ مسلمان کا عمل ہے، بتائیں؟ کافر کا عمل تو لوگوں کو بتائے گا بھئی یہ کافر ہے، ان کے نبی کا دشمن ہے، اگر مسلمان بھی وہی عمل کرے جو کافر نے کیا تھا تو کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ یہ عمل پوری دنیا کے لوگوں کو کیا تبلیغ کرے گا؟ پورے پاکستان، پوری دنیا کے اندر پاکستان کا چہرہ کیا جائے گا؟ بتائیں نا ذرا یار، ہیں؟ متحدہ ہندوستان میں برطانوی جبر و استبداد ہو، ان کا تسلط ہو، تو غازی پھانسی چڑھے، اور پاکستان میں پاکستان بن جائے، آزاد ہو جائیں، عاشق رسول کی حکومت ہو، پھر جناب حضور کے ناموس کے پہرے دار کو لٹکا دیا جائے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ نہیں آ رہی؟
پوری دنیا کے اندر کیا پیغام جائے گا؟ بھئی یہ قوم جو ہے یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کی دشمن ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے جو عزت و ناموس کے لیے کھڑا ہوا ہے اس کے پیچھے پڑ جانا یہ عزت و ناموس کے پہرے داروں کا کام تھوڑی ہے. سچی بات ہے دل خون کے آنسو روتا ہے جب غور کرتے ہیں اس طرح کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو طبیعت ہی خراب ہو جاتی ہے. سچی بات ہے دنیا میں رہنے کو دل نہیں چاہتا. کیا کریں؟ میں نے جو مثالیں ویسے لکھی ہیں نا وہ 30 سے زائد مثالیں لکھی ہیں میں نے. ٹھیک ہے نا. کل سے کچھ اور معاملات بھی تھے وہ بھی دیکھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی کام کیا ہے. 30 سے زائد مثالیں میں نے لکھی ہیں. ابھی اس سے کہیں زیادہ ہیں جو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. اصل میں چاہتا ہوں کہ پتہ نہیں ہے یہ دور پورا ہو جائے بس ایک بار ہے نا. اور کوئی مسئلہ چھوڑنے کو دل بھی نہیں چاہتا. کیا کیا جائے؟ بہت ساری ابحاث ہیں وہ شروع کی جاتی ہیں وہ درمیان میں چھوڑنی پڑ جاتی ہیں. سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں انگریز کے دور کے اندر نعوذ باللہ من ذالک قرآن پاک کی اہانت اس قدر کی گئی کہ خنزیر کی چربی قرآن پاک کو مل دیتے تھے انگریز جو تھے. اور قرآن پاک کو نعوذ باللہ من ذالک جان بوجھ کے شہید کر کے پھاڑ کے باہر ردی کی جو ٹوکری پڑی ہوتی تھی ان کے دفتروں میں وہیں ڈال دیا کرتے تھے تاکہ کوئی مسلمان آئے تو بات کرے بھی تو پھر ہمیں پتہ چل جائے کہ ابھی اس کے اندر دین کی غیرت موجود ہے. نہیں سمجھ آئے مسئلہ؟ سر عام ان کی ٹوکریوں میں قرآن پاک کے نسخے شہید کیے ہوئے پڑے ہوتے تھے. اور یہ جب جاتے تھے وہاں پہ ہمارا ذمہ داروں کو ٹولہ یہ ٹولہ حرام خوروں کو ٹولہ یہ ٹھنڈے دل جا کے ان سے یسر کرتے تھے اپنے کام نکلوا کے باہر آ جاتے تھے. کہ نہیں سمجھ آیا؟ اچھا اس کے بعد اب دیکھیں وہ تو تھے کافر. آج مسلمان کو کیا ہوا ہے جی؟ آج کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان یہاں کلمہ پڑھنے والے ہوں یہاں مسلمان ہوں اس کے بعد بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کے نسخے گندے نالوں سے نکلیں. سچی بات ہے ہمارے دوست ہیں انہوں نے مجھے خود بتایا ہے یہی جو رائے بند کی طرف نالا جاتا ہے اس نالے سے انہوں نے اتنے سارے قرآن پاک نکالے ہیں. نالے سے گندا نالا ہے وہ گٹر کا پانی آتا ہے وہاں. کس نے ڈالے ہیں بتائیں؟ ہمارا ایک دوست تھا وہ اسی طرح قرآن پاک کے نسخے اور اوراق مقدسہ وہ ڈھونڈا کرتا تھا. وہ ایک بار اسی طرح ایک گندی جگہ میں ڈالے ہوئے تھے وہ بیچارہ وہاں سے نکالنے گیا وہیں پہ جناب اس کو کوئی شے لڑی اور وہیں شہید ہو گیا. بتائیں آج بھی سچی بات ہے آپ پریس میں چلے جائیں یہیں اردو بازار میں جو پریس چلتے ہیں ان میں کتنے سارے پریس والے ایسے بے دین ہیں قرآن پاک کے نسخے قرآن پاک کے ورقے چھپے ہوئے ایسے نیچے پڑے ہوتے ہیں وہ اوپر سے جوتے پہن کے گزر رہے ہوتے ہیں. ان کو کوئی حیا نہیں ہے. بتاؤ وہ تو انگریز تھا یہ کون ہے؟ بتائیں نا. یہاں روزانہ کروڑوں نام بھی کہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے اخبار پڑھنے والے پاکستان میں ہیں جی. لاکھوں کی تعداد میں اخبار چھپتے ہیں اللہ رسول کا نام لکھا ہوتا ہے. ہر اخبار کے ماتھے پر قرآن پاک کی آیت لکھی ہوتی ہے بسم اللہ ضرور لکھی ہوتی ہے آیت لکھی ہوتی ہے. وہ نام بھی لکھی ہوں عربی نام بھی ہو ترجمہ ضرور ہوتا ہے بسم اللہ شریف کا اور ایک آیت کا ترجمہ ہوتا ہے. اور بعض اخبار تو یہ ان میں ایک حدیث پاک بھی دی جاتی ہے. بتائیں وہ تو انگریز تھا اس نے ردی میں ڈالا تھا یہ کون ہے جس نے گلی میں ڈال دیا ہے؟ بتائیں. اور یہ ڈاکی آتا ہے اخبار دینے کے لیے وہ کیا کرتا ہے دینی اخبار ہوتے ہیں اسلامی اخبار ہوتے ہیں. ایک جگہ میں گیا ہوا تھا ہمارے ایک عزیز ہیں ان کو ملنے کے لیے گیا تو وہاں باہر نکلنے لگے تھے دروازے کے اندر کھڑے تھے باہر سے ڈاکی آیا کتاب تھی جی ایک اسلامی کتاب وہ رسالہ تھا وہ ہفتہ وار چھپتا ہے. وہ باہر سے آیا سیدھی آیت مبارکہ لکھے ہوئے واضح طور پہ وہ باہر سے آیا اس طرح اس نے اچھال کے مارا ہے وہ نیچے آ گرا. اس بندے نے آپ پکڑا. میں نے کہا یار روزانہ اسی طرح دیتے ہیں ہر ہفتے آپ کو؟ انہوں نے کہا جی اسی طرح دیتے ہیں. میں نے کہا پھر ان بدبختوں سے آپ لیتے ہی کیوں ہیں جن کو اتنی حیا نہیں ہے جتنی ان کی تمیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیات ہیں اور اس طرح کر کے اچھال کے پھینک رہا ہے جوتوں والی جگہ پہ جا کے گر رہا ہے وہ.
بھئی وہ تو انگریز تھا، میں ان کو کیا کہوں؟ بتاؤ نا ذرا یار، وہ تو کافر تھا، انہوں نے کیا کیا ہے؟ وہ کافر تھا، وہ ردی میں ڈالتا تھا قرآن کریم کو تاکہ مسلمانوں کی غیرت اور حمیت جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے۔ انہوں نے جناب نعوذ باللہ من ذالک قرآن پاک کی آیات، سکول کی کتابیں جو ہیں جن میں حضور کی سیرت لکھی ہوتی ہے، وہی کتابیں پھاڑ پھاڑ کے ان میں امرود دے رہے ہوتے ہیں، بیچ رہے ہوتے ہیں۔ ایک بار ہم گزر رہے تھے ایک سکول کے باہر سے، آپ حیران ہوں گے، ان کا آخری دن کا جو پرچہ تھا وہ قرآن کی آیات کا تھا، اسلامیات کا تھا، قرآن کی آیات کے ترجمے تھے اور یہ اس طرح کی چیزیں تھیں۔ بچے پیپر دے کے نکلے، تقریباً سارے بچے پیپر دے کے نکلے، اس پیپر کو جس پہ آیات لکھی ہوئی تھی سب کو پھاڑ کے اس طرح ہوا میں اڑا کے چلے گئے، ساری جناب اس طرح پوری گلی جو ہے نا سکول کے باہر کی، وہ ساری کاغذوں کی وجہ سے جناب ایسے سفید سفید لگ رہی۔ سوچ سکتے ہیں جو کام اس وقت کافر نے کیا تھا تاکہ ان کی غیرت ختم ہو جائے، وہی آج مسلمان کا بچہ سکول سے غیرت ختم کروا کے باہر آ رہا ہے، تو بتائیں یہ کل کو کیا تیار ہوگا؟ قسم خدا کی میں حیران رہ گیا، مدینہ شریف میں، سعودیہ میں، وہاں سکول میں 5 پارے، 2 پارے، 3 پارے بچوں کو سکولوں میں لازم کیے ہوتے ہیں پڑھانے کے لیے، اور وہ 5 پارے کا الگ سے ایک نسخہ چھپا ہوتا ہے، 3 پاروں کا، 2 پاروں کا، اس طرح کر کے مختلف صورتوں کا وہ الگ الگ نسخے چھپے ہوتے ہیں۔ جس وقت بچے پیپر دے کے جاتے ہیں نا، پیپر دینے کے بعد وہ گندے جو وہ پڑے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو، ڈرم کہتے ہیں، کوڑا ڈالنے والے، ان کے اندر جس طرح باقی کتابیں پھینکتے ہیں اسی طرح وہ بھی پھینک کے چلے جاتے ہیں۔ قرآن کی 2 پارے، 5 پارے وہ بھی ساتھ پھینک کے نکل جاتے ہیں وہاں سے۔ اور وہ بلدیہ والے آتے ہیں، وہ جناب جس طرح باقی گند کو اٹھاتے ہیں اسی طرح رب کے قرآن کو بھی لے جاتے ہیں گند کے اندر ڈال کے۔ اب میں کیا کہوں یار، ہیں میں کہوں کہ اکیلا کافر گستاخ ہے؟ وہ کتا ایسے نہیں رہا، وہ ان کو بھی کر گیا گستاخ۔ جو گستاخی وہ کرتا تھا آج یہ کر رہے ہیں، وہ تو اس لیے کرتا تھا ان کی غیرت مر جائے، اور ان کو کیا ہوا ہے بتائیں؟ ان کی غیرت اس لیے مری ہے جو تعلیم وہ لے کے آیا تھا وہی تعلیم یہ لے رہے ہیں۔ یہی وہ ایک سکول ہے ان کا، بیکن سکول کہتے ہیں اس کو، بیکن ہاؤس، اس میں ایک دوست تھا، اس کا بچہ پڑھتا تھا، اس نے آ کے بتایا، وہ کہتا جی بچہ ایک دن روتا ہوا گھر آیا ہے، میں نے پوچھا خیر ہے کیا ہوا ہے؟ کہتا جی وہ پیپر لکھ رہا تھا تو پیپر میں اس نے آقا علیہ السلام کا نام محمد لکھا تو ساتھ اس نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ دیا۔ کہتا جی اس کی میڈم جو تھی اس نے کہا کہ بچے یہ وقت ضائع ہوتا ہے، یہ نہ لکھا کرو آپ، یہ نام حضور کے نام کے ساتھ درود پاک لکھنا یہ وقت ضائع ہوتا ہے، آپ نہ لکھا کرو۔ میں نے کہا جتنے بھی بچے ہیں کہتے کوئی بھی نہیں لکھتا حضور کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بتائیں یار، جب تربیت ہی یہ ہو رہی ہے تو آگے چل کے کیا کریں گے؟ اصل میں دین کی غیرت ختم ہو گئی ہے نا، جو وہ کافر چاہتا تھا۔ اقبال روتا ہوا گیا ہے، تو نے کہا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ کہا کہ یہ قرآن کے لیے، حضور کے نظام کے لیے، حضور کے دین کے لیے، حضور کی محبت کے لیے، حضور کے عشق کے لیے یہ ہر شے دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ کافر نے آزما کے دیکھا تھا، اس نے کہا ان کو بھوکا بھی رکھ کے دیکھا ہے، ہاں جی، ان کی جسموں کو کٹ لگا کے مرچیں ڈال کے استری پھیر کے بھی دیکھا ہے، یہ پھر بھی جناب جاتے ہوئے جناب کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہیں؟ انہوں نے کہا یہ تو اس طرح نعتیں پڑھتے ہیں اپنے حبیب علیہ السلام کی۔ اس نے کہا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، کافر کو یہ ڈر تھا، فکر تھی یار یہ ڈرتا کیوں نہیں، یہ ڈرتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا بس وہ روح محمد جو اس کے دل میں ہے نا، حضور کی محبت، حضور کا عشق، حضور کا دی ہوئی غیرت ایمانی حمیت اسلامی وہ نکال دی جائے۔ اس نے کہا پھر یہ میرے جیسا ہو جائے گا، پھر کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مثال اور عرض کرتا ہوں، اس وقت اسلامی شاعر جو تھے نا ان کا مذاق اڑانا، ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ انگریز نے شروع کیا تھا۔ انگریز نے شروع کیا تھا۔ انگریز کے دور میں ہی سر
یہ لفظ جو ہیں سر ور یہ والے ہیں یہ بڑے مقبول ہو گئے تھے اسی وقت ہی ہیں. تو باقی جو تھے اسلامی جو ٹائٹل تھے وہ اس کے دور میں ہی ان کو نعوذ باللہ من ذالک کے بطور تمسخر کے بولا جاتا تھا. مولوی ہے یہ ملا ہے، مولوی ہے یہ ملا ہے. ملا کسے کہتے تھے؟ ملا اس وقت بڑے عالم کو کہتے تھے. ملا کہتے تھے جو علم سے بھرا ہوا ہو، جو علم سے بھرا ہوا ہو، بڑا عالم، اس کو ملا کہتے تھے، ہے نا. اور مولوی جو ہے، مولوی کا مطلب یہ ہوتا تھا اللہ والا. مولوی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ والا. نعوذ باللہ من ذالک یہ انگریز آیا، اس نے اسلام کی ایک ایک شے کا ایسا مذاق اڑایا نا لوگوں کے دلوں سے، اس کی محبت نکالنے کے لیے. نعوذ باللہ انہوں نے اسلامی جو شخصیات تھیں ان کا ایسا مذاق اڑایا. علمان الحفیظ انگریز خبیث نے سلطان ٹیپو سلطان شہید رحمہ اللہ کو شہید کرنے کے بعد اس نے ایسی مہم چلائی ان کو بدنام کرانے کی. یہ جو امیر طبقہ تھا ان بدماشوں نے انگریزوں کی دیکھا دیکھی اپنے کتوں کے نام ٹیپو رکھنے شروع کر دیے تھے. بتائیں، ان کے گھروں میں کتوں کے نام بھی ٹیپو تھے. اور ایک بندہ ہے اس سے میں نے خود سنا، وہ عالم تھا بندہ، اس نے کہا جی انگریزوں سے متاثر ہوئے تھے ایسے، وہ کیونکہ پرانا تھا بندہ، عالم بوڑھا تھا. اس نے کہا جی کیونکہ یہ لوگ متاثر ہوئے تھے انگریز سے، انگریز نے بدنام کیا ہوا تھا مسلمان لوگوں کو، تو کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے گھر کے اندر ہمارے بھولے والدین کہتے ہیں انہیں بھی پتہ نہیں تھا، کہتے ہیں ہمارے اپنے گھر میں جو کتا تھا اس کو بھی ٹیپو کہتے تھے. کہتے ہیں پھر یہ کہنا کہ اللہ کے نام کا مولوی لفظ جو ہے وہ بدنام ہو گیا. اس کے دور میں بطور مذاق کے مولوی کہا جاتا تھا، آج بطور گالی کے مولوی کہا جاتا ہے نا. ایک بندہ تھا بہت بڑا، وہ یعنی مال دنیاوی طور پہ پرانے دور میں، اس کو کسی نے کہہ دیا یار آپ بھی مولوی صاحب ہو، وہ رونے لگ گیا. انہوں نے کہا جی آپ روتے کیوں؟ اس نے کہا میری قسمت ہی کہاں ہے کہ میں مولوی بن سکوں. ایک وہ وقت تھا کہ لوگ روتے تھے کاش کہ ہم بھی مولوی ہوتے، اور آج مولوی بھی اپنے آپ کو مولوی کہلانا پسند نہیں کرتا. ہمارے یہاں کے ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے، بہت بڑا اپنے آپ کو سارا کچھ کل کا کل اسلام سمجھتا ہے. اس کا اخبار میں نے خود بیان پڑھا تھا، ابھی میں نے پڑھنا بھی شروع نہیں کیا تھا. اس نے کہا مجھے ڈاکٹر صاحب کہا جائے، مجھے عالم اور مولوی نہ کہا جائے. یہ اخبار میں نے خود بیان پڑھا تھا اس کا. مولوی اور ملا یہ لفظ اس کے دور میں بطور مذاق کے بولا جاتا تھا مسلمانوں کے لیے. بتائیں وہ کافر تو چلا گیا، آج کیوں مولوی لفظ اور ملا جو ہے وہ بطور گالی کے استعمال ہوتا ہے؟ بولا جاتا نہیں بولا جاتا؟ گالی کے طور پہ بولا جاتا ہے. جس کو ذلیل کرنا ہوتا ہے مولوی ہے ملا، ہے نا. مسلمانوں کے منہ سے ہم سنتے ہیں یہ ملے ہیں، یہ ملے ہیں جی. کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہی لفظ بطور تذلیل کے ہندو بولے، وہی لفظ بطور تذلیل کے انگریز کتا بولے، وہی لفظ اگر بطور تذلیل کے اس کی اہانت کے لیے اگر مسلمان بھی بولنے لگے تو بتائیں ہم کیا کہیں گے؟ اسلام کی دشمنی میں تینوں ایک جگہ پہنچ چکے، نہیں پہنچ چکے؟ ایک ہی جگہ پہنچ چکے. اس کے دور میں لفظ مولوی جو ہے وہ باعث تضحیق تھا، آج ان کے دور میں مولوی لفظ جو ہے وہ باعث تذلیل ہے، باعث گالی ہے. جس کو گالی دینی ہو تو اس کو مولوی ملا کہہ دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.